الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے بڑے بھائی شاہ صاحب ابھی ذکر فرما رہے تھے یہ بجلی پانی گیس وغیرہ کا۔ دوستان ذی وقار، اس بات جو میں نے فیض آباد میں کہی تھی میں وہی دہرانا چاہوں گا کہ بات ساری غیرت کی ہوتی ہے۔ غیرت نہ ہو تو درجنوں ملکوں کا الائنس کچھ نہیں کر سکتا، غیرت ہو تو 313 کافی ہوتے۔ غیرت نہ ہو تو حکومت اور اپوزیشن مل کے گستاخ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، غیرت ہو تو 27 گولیاں کافی ہوتی ہیں۔ دوستان ذی وقار، غیرت نہ ہو تو بڑے بڑے جبوں اور دستاروں والے کچھ نہیں کر سکتے، غیرت ہو تو وہ ویل چیئر والا بابا کافی ہوتا ہے۔ دوستان ذی وقار، بات صرف اتنی ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام اپنے امتی پر احسان فرماتے ہیں تو اسے تحفے میں عشق رسول عطا فرماتے ہیں۔ یہ کمایا نہیں جاتا، یہ خریدا نہیں جاتا، بارگاہ نبوی سے عطا کیا جاتا ہے۔ اور ہر عاشق رسول پھر اپنی اپنی ڈومین میں، اپنی اپنی ڈائمنشن میں، اپنی اپنی کیپیسٹی میں اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے۔ اب قابل غور بات ہے کہ کون کون کیسے کیسے عشق کا اظہار کرتا ہے۔ کوئی اڈیالہ جیل میں جا کے اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے، کسی نے 100 سال پہلے میاں والی کی جیل میں جا کے اپنے عشق کا اظہار کیا تھا، کسی نے چند سالوں پہلے برطانیہ کی جیل میں جا کے غازی تنویر کی صورت میں اپنے عشق کا اظہار کیا تھا، کسی نے چند مہینوں پہلے ناروے میں اپنے عشق کا اظہار کیا تھا، اور کسی نے 2 دن پہلے میں گیا نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد، تو پروفیسرز اور یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، چند لوگوں کی شکلیں بھی بن گئیں۔ یہ سو کالڈ لبرل مافیا تو یہاں پر وافر مقدار میں ملتا ہے آپ کو ہر تعلیمی ادارے میں۔ تو میں نے وہاں ٹاپک تھا اکنامیکل کرائسس آف مڈل ایسٹ اینڈ پاکستان، تو اس پہ میں نے بزنس کے اسٹوڈنٹ سے ایڈریس کرنا تھا، لیکن شروع میں نے کیا کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے دوسری مرتبہ ایسے تعلیمی ادارے، ایسی یونیورسٹی میں آپ سے محو گفتگو ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے جہاں سے غازی عامر چیمہ نے اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ تو ہم اگر کسی کی عزت کرتے ہیں تو صرف اور صرف حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے کرتے ہیں۔ اور مجھے خوشی ہے، میں جب بابا جی رہا ہو کے آئے تو ان کے پاس گیا، میں نے کہا بابا جی آپ نے بڑے بڑے پیروں کا کاروبار بند کر دیا، آج سب سے زیادہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ ایسی شخصیت کے مرید ہیں۔ مجھے ہمیشہ پیروں سے اختلاف رہا، لیکن آپ کو فخر ہونا چاہیے، آپ ایسی شخصیت کے مرید ہیں کہ جس نے ہر مشکل وقت میں نظریے کا ساتھ دیا، نظریے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ You should be proud of him۔ اور آج یہ کریڈٹ جاتا ہے ممتاز قادری شہید کو، وہ الگ بات کہ ہم ان کے جنازے میں اپنا جنازہ پڑھ کے آ گئے تھے، انفارچونیٹلی ہم سب نے اپنا جنازہ پڑھا تھا اس دن، لیکن اس کے بعد ایک ابال آیا ہمارے پاس، یہ جو ایک خلا پیدا ہوا تھا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وہ اب پورا ہونا نظر آ رہا ہے۔ تو اس کو ضائع نہیں ہونے دینا میرے دوستوں، اس کو یوٹیلائز کرنا ہے پازیٹیو طریقے میں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ آج دوبارہ ہمارے ہر گلی گلی کوچے کوچے سے امیر المجاہدین اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے، ان کی وساطت سے دوبارہ جہاد کی صدا آنا شروع ہو چکی ہے۔ مجھے خوشی ہے، اور پھر افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ دور حاضر میں ہمیں یونیورسٹیز میں کہا جاتا ہے کہ آپ دہشت گردی
یا آپ انتہا پسندی کی باتیں کرتے ہیں، جہاد کو اس سے ریلیٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یاد رکھنا کہ میرے نبی جہادی تھے، صدیق اکبر جہادی تھے، عمر فاروق جہادی تھے، حیدر کرار جہادی تھے، عثمان غنی جہادی تھے، امام حسین جہادی تھے، ٹیپو سلطان، محمد بن قاسم، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، خالد بن ولید جہادی تھے۔ ہماری پوری تاریخ جہاد سے رقم ہے۔ ہم جہادی نبی کے جہادی امتی ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ دوستان ذی وقار، آج سب سے بڑا المیہ ہمیں حاکم وقت کہتا ہے کہ جہاد کی بات کرو گے FATF کی زد میں آ جاؤ گے۔ آج یہ بات کرو گے تو شاید ہمارے اوپر قرضے مزید بڑھ جائیں۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے تھپڑ مار کے کہا ایسے لوگوں کو، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں، یہ دور حاضر کے خواجہ مہاراجے۔ اقبال کہتا ہے فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں، خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، اور بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نو امیدی۔ یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، یہ امریکہ، یہ برطانیہ، یہ جرمنی، یہ فرانس، بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ دوستان ذی وقار، آج ایک بات بہت ضروری ہے، میں جذباتی بات سے ہٹ کے، اگر آپ چاہتے ہیں سسٹم تبدیل ہو، دو طریقے ہیں۔ ایک خونی انقلاب افغانستان میں ملا عمر لایا تھا۔ یہ قوم اگر خونی انقلاب لانا چاہتی یا اس طرح انقلاب لانا چاہتی تو وہ موقع تو غازی صاحب کے جنازے کے بعد ضائع ہو چکا۔ دوسرا طریقہ بہت قابل غور، آپ لوگوں میں سے جتنے بزرگ ہیں ان کے لیے اپنے بچوں کو سمجھائیں، اور جو نوجوان ہیں آپ کے لیے کہ بچہ، نظام تبدیل کرنا ہے۔ If you want to change the system, get into it, reach to the top, and then you could be able to change the entire system. سسٹم میں گھسنا پڑے گا۔ اپنے بچوں کو ISSB کے ایگزامز دلوائیں، انہیں فوج میں بھیجیں کمیشن آفیسر۔ اپنے بچوں کو CSS کے ایگزامز دلوائیں، نظریاتی تربیت کر کے، ان کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزہ کر کے، حب الوطنی کا درس دے کے انہیں بیوروکریٹ بنائیں، انہیں اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر بنائیں۔ یاد رکھیں، سسٹم کی سب سے بڑی خرابی منسٹر لیول پہ نہیں ہوتی اتنی جتنا بیوروکریسی میں ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، سسٹم کا سارا بیڑا غرق تب ہو گیا جب پہلا فورن منسٹر ہمیں چودھری ظفر اللہ کی صورت میں ملا جو قادیانی تھا، اور اس دور سے وہ لابی یہاں پر حاوی آنے لگ گئے۔ شاہ میں نورانی کا بیٹا مجھے بتا رہا تھا کہ میں پارلیمنٹ ہاؤس گیا شوکت عزیز کے دور میں، اور میں نے صرف اتنا کہہ دیا کہ جناب مجھے خدشہ ہے کہ آپ کے دوستوں میں کوئی قادیانی ہے، تو کہتا ہے سارے جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے ڈرائنگ روم میں مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھ کے ہنسنے لگ گئے۔ کہتا مجھے اندازہ ہوا کہ ساری دال ہی کالی ہو چکی ہے۔ سسٹم میں گھسیں گے تو ٹھیک ہوگا، ادروائز یہ معذرت کے ساتھ میں بھی نعرے لگاؤں گا اور آپ بھی نعرے لگائیں گے۔ اس نظام کو تبدیل کرنا ہے، نظریاتی تربیت کر کے اپنے بچوں کو اداروں میں بھیجیں، اپنے بچوں کو سسٹم میں بھیجیں، تب جا کے جب وہ کسی مقام پہ پہنچیں گے تو پھر تاریخ بھی یاد کرے گی کہ کوئی محمد علی جناح ہوا کرتا تھا تو کلین شیو، تھا تو انگریزی بولنے والا، لیکن غازی علم الدین کا کیس بھی وہی لڑا کرتا تھا۔ کوئی علامہ اقبال ہوا کرتا تھا تو مونچھوں والا، تھا تو پروفیسر، تھا تو ڈاکٹر، لیکن بات کیا تھی کہ علم الدین ڈیفنس کمیٹی اس نے بنائی تھی۔ دوستان ذی وقار، جب قائد اعظم گئے علم الدین کے پاس اور کہا کہ علم الدین ایک مرتبہ کہہ دو کہ جب میں نے گستاخ کو قتل کیا تو میں ہوش میں نہیں تھا، تو میں تمام ثبوتوں اور شواہد کی روشنی میں تمہیں رہا کروا سکتا ہوں۔ علم الدین جواب دیتا ہے کہ جناب والا، زندگی چ پہلا کم کیتا ہے جڑا ہوش اچ رہ کے کیتا ہے۔ اور کمرے عدالت میں جاتے ہیں تو جج وہ ثاقب نثار کی طرح نہیں تھا، جج خود کو کافر کہتا تھا، مسلمان نہیں کہتا تھا۔ اس نے کہا علم الدین، تم نے گستاخ کو قتل کر کے توہین عدالت کی ہے، قانون ہاتھ میں لیا ہے۔ علم الدین کہتا ہے جج صاحب، جب آپ سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی تو مسلمان توہین رسالت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ دوستان ذی وقار، یہ کام تب ہوگا جب ایسے بیرسٹر ہمارے پاس ہمارے نظریے کے لوگ جائیں گے، جب ایسے آرمی آفیسرز ہمارے نظریے کے لوگ جائیں گے، جب ایسے بیوروکریٹس ہمارے نظریے کے لوگ جائیں گے،
جب ایسے میں آپ کو ایک بہت مختصر سی مثال دے کے اجازت چاہوں گا. یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا ایک سیمینار تھا, تو 17-18 سپیکرز بلائے گئے, مقررین سارے لبرل, اور 300-400 اسٹوڈنٹ لیڈرز پورے پاکستان سے بلائے گئے, اور ان میں خواتین سارے وہ تھے, وہ سلیو لیس کپڑے پہنے ہوئے تھے. جب میں شش و پنج میں تھا کہ میں اب انگریزی میں خطاب کروں گا اور ان کو کس طریقے سے کنونس کروں, پھر میں نے کہا نہیں, جو مسجد مدرسے میں بات جا کے کرتا ہوں وہی آج ادھر آ کے کرتا ہوں. یقین کرو, اللہ گواہ ہے کہ وہ 18 سپیکرز ایک طرف, میں ایک طرف, اور جب میں سٹیج سے اتر کے جانے لگا تو ایک خاتون آئی, سارے آئے آٹوگراف لینے, تو میں نے کہا بہن آپ کا حلیے سے اندازہ ہو رہا ہے, غور کیجئے گا, آپ کے حلیے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کا نظریہ باقی مقررین کے جیسا ہے, آپ یہاں مجھ سے آٹوگراف لینے کیوں آئیں؟ تو اس کا جواب تھپڑ سے کم نہیں تھا. اس نے کہا تھا بھائی جان قصور آپ کا ہے, آپ نے ہمیں کبھی اپروچ ہی نہیں کیا, آپ ہمیں نظر انداز کر دیتے ہیں, آپ ایلیٹ کلاس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو آج ہر کالج یونیورسٹی میں جا کے بات کریں, حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ, پیر کرم شاہ لذری رحمت اللہ علیہ کے پاس جب کوئی انجمن طلبہ اسلام کا نوجوان آتا تھا نا, تو اٹھ کے سینے سے لگاتے تھے. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ مسجد میں 250 سنیوں کے درمیان بیٹھ کے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا آسان ہے, کالج یونیورسٹی میں جہاں سارا لبرل معافی ہے وہاں پر یہ نعرہ لگانا اوکھا ہے. یہ نوجوان وہ کام کر رہے ہیں. دوستان ذی وقار, اپنے بچوں کو تربیت دے کے, دینی تربیت دے کے تعلیمی اداروں میں گھسائیں, اپنی لابی سٹرونگ کریں. جب 73 میں اور 74 میں جا کے 7 سپتمبر 1974 کو قادیانی نان مسلم, غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے تھے, تو وہ ایسے نہیں تھا. جے یو پی وہ اقلیت کی جماعت تھی, ایک قسم کی اپوزیشن کی بہت چھوٹی جماعت, سیٹیں نہیں تھیں اتنی. پیپلز پارٹی کے لوگ جو شاہ احمد نورانی کے پاس آئے کہ ہم جماعت چھوڑ کے آپ کے پاس آ رہے ہیں, انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا ادھر رہو, لابی بناؤ اور بھٹو کو کنونس کرو. وہ نظریاتی ایم این ایز نے جب لابی بنائی تھی تو بھٹو مجبور ہو گیا تھا, اور اس نے جذباتی تقریر کر کے, اور اس کے بعد وہ سارے معاملات ہوئے اور قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے. جب تک یہ رمیش کمار نے ریسنٹلی قرارداد پیش کی کہ شراب نوشی پہ پابندی کے عائد ہونی چاہیے, وہ نامنظور ہوگی متفقہ طور پہ. اور جب اس نے کہا کہ 18 سال سے کم عمر لڑکے لڑکی کی شادی نہ ہو, غیر شرعی بات کی, منظور ہوگی متفقہ طور پہ. تو بات پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کی نہیں تھی, بات یہ تھی کہ جو لبرل مافیا ہے یہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں سٹرونگ ہو چکا ہے. آپ نے ہر محکمے, ہر ادارے میں اپنی لابی سٹرونگ کرنی ہے. سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ تو اپنے بچوں کی تیاری کروائیں, انہیں ان محکموں میں بھیجیں. نہیں تو یہی ہوگا کہ پھر ترمیم ہوگی, پھر ہم دھرنے میں بیٹھیں گے, اگلے مہینے پھر ترمیم کریں گے, پھر ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے, پھر گستاخوں کو باہر بھیج دیں گے. اور یہ ہستیاں جنہیں آپ معذور کہتے ہیں نا, یہ ہستیاں بار بار نہیں ملتی. دیگر دانا راز آیت کے نائے, یہ فقیر باز آیت کے نائے. بار بار یہ فقیر آ کے صدائیں نہیں دے گا. یہ بار بار اس طرح کے لوگ نہیں آئیں گے تمہارے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑ کے زندہ کرنے والے. یہ بار بار ایسے مشائخ بھی نہیں ملیں گے جو چند و نذرانوں سے ہٹ کے صرف حضور کے دین کی بات کریں. قدر کرو ایسی ہستیوں کی اور اپنے بچوں کی تربیت کریں. انہیں نور الدین زنگی پڑھائیں, انہیں صلاح الدین ایوبی پڑھائیں, تاکہ وہ کالج میں جائیں اور ٹیچر پوچھے کہ بیٹا کیا بننا چاہتے ہو, تو بچہ بولے کہ جناب میں آرمی چیف بننا چاہتا ہوں. اور ٹیچر پوچھے کہ بیٹا سو یو وانٹ ٹو بیکم جنرل مشرف, تو کہ نو میم, آئی وانٹ ٹو بیکم جنرل نور الدین زنگی, آئی وانٹ ٹو بیکم کور کمانڈر طارق بن زیاد. یہ تربیت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.